السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج جو سوال ہمیں موصول ہوئے ان کے جوابات آج اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کی روشنی کے اندر عرض کروں گا۔ ان میں سے سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کزن میرج کے متعلق کہ کزن میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جدید طب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے پیدا ہونے والی اولاد موروثی بیماریوں سے محفوظ نہیں رہتی، اس لیے اپنے رشتہ داروں سے باہر شادی کرنا چاہیے۔ وضاحت کریں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں۔ کون ہیں؟ مسلمان۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کے رہنمائی کہاں سے لینی ہے؟ کتاب و سنت سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مغربی تہذیب جو بات کہے وہ حدیث بن جائے اور جس کی وہ مخالفت کرے ہم بھی سوچے سمجھے بغیر اس کی مخالفت شروع کر دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی بعض ریاستوں میں کزن میرج پر قانونی پابندی عائد ہے کیونکہ ان کے نزدیک ایسا کرنا بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ کزن میرج بیماریوں کا پیش خیمہ ہے، اور ہمارے زر خرید میڈیا نے بھی اس قسم کا شور مچا رکھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ ہرگز انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں، اور جو چیزیں اسلام نے حرام کی ہیں وہ کسی صورت میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بن سکتی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی لینی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی الحمدللہ، ہم نے تمہارے لیے حلال کردہ تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، وہ اور تمہاری وہ چچا زاد پھوپھی اور تمہاری وہ چچا زاد پھوپھی زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 50۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کزن میرج کی ضد میں جتنے بھی رشتے آتے ہیں ان کا نام لے کر وضاحت کی ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر طبی نقطہ نظر سے ان میں کوئی خرابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کر دیتے اور آپ کی امت پر بھی پابندی لگا دیتے، لیکن اسلام نے ایسا کرنے کے بجائے ان رشتوں کی ترغیب دی ہے اور جن میں کوئی اخلاقی یا روحانی قسم کا خطرہ تھا ان پر پابندی لگائی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی، نیز خالہ اور بانجی، اس کے علاوہ 2 حقیقی بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنے کو حرام کہا گیا۔ چنانچہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کزن میرج کی وجہ سے جو خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں، البتہ یہ ممکن ہے کہ بعض موروثی امراض والدین سے اولاد میں منتقل ہو جائیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اگر ایک نسل کسی مرض میں مبتلا رہی ہے تو اسی گھرانے کی کئی نسلیں بالکل اس مرض سے محفوظ رہتی ہیں۔ بہرحال جی، یہ لازمی نہیں کہ کزن میرج ہی بیماریوں کا سبب ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی بیماری کا کوئی سبب ہوتا ہے اور کبھی بغیر سبب کے بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق کزن میرج بالکل درست ہے اور ایسا کرنے سے بیمار اولاد کا پیدا ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا سوال ہے بالوں کی پیوند کاری کے متعلق۔ آج کل
جدید سرجری کے ذریعے نئے بال اگائے جاتے ہیں جن کو قدرتی بالوں کا نام دیا جاتا ہے۔ کیا شرعی طور پر ایسا کرنا جائز ہے؟ ہم نے اس سلسلہ میں کچھ علماء سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں، اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کریں۔ بھائیوں، بالوں کے پیوند کاری کی دو اقسام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال ملانا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں ملمہ سازی اور دھوکہ دہی ہے، نیز اس میں اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا شائبہ ہے جو ایک شیطانی حرکت ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، 4168 نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال جوڑیں اور جڑوائیں۔ وگ کا استعمال بھی اسی وعید کی ضد میں آتا ہے، جیسا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر پر سے اپنے محافظ کے ہاتھ سے بالوں کا ایک گچھا پکڑا اور کہا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے منع فرماتے۔ بنی اسرائیل اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کی عورتوں نے ان کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3468۔ دوسری پیوند کاری کی قسم یہ ہے کہ جدید طب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی آدمی کو اس کے اپنے ہی بال لگائے جاتے ہیں، کسی آدمی کو اس کے اپنے ہی بال لگائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جو کانوں کے درمیان سے یا سر کی پچھلی جانب سے لیے جاتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق جڑوں سمیت پٹی نکال لی جاتی ہے، پھر ان بالوں کو ایک ایک بال مطلب ہے کہ کیا جاتا ہے، پھر ان کو پہلے سے بنائے ہوئے انتہائی باریک سوراخوں میں لگا دیا جاتا ہے، پھر ان سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بال لگانے کے بعد تقریباً 3 ہفتوں کی مدت میں وہ لگائے گئے بال گر جاتے ہیں، پھر جب ان جڑوں کو سر سے خون کے ذریعے غذا ملنا شروع ہوتی ہے تو وہ 3 سے 6 ماہ میں دوبارہ اگاتے ہیں، جو عام بالوں کی طرح بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک جدید طریقہ علاج ہے، میرے پیارے بھائیوں، جس میں گنجے انسان کے اپنے ہی بال جدید سرجری کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح جسم کے ایک حصے کا گوشت نکال کر دوسرے حصے کو بھرا جاتا ہے جو کسی حادثہ کی وجہ سے ضائع ہو چکا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بالوں کو بھی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں اس گنجے انسان کا بھی ذکر ملتا ہے جس کے سر پر فرشتے نے ہاتھ پھیرا تھا تو اس کے خوبصورت بال معجزاتی طور پر اگ گئے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں 5962 نمبر ہے، 3464 نمبر ہے، 3464 نمبر ہے، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء۔ فرشتے نے یہ کام اس کی خواہش کے پیش نظر کیا تھا، اگر ایسا کرنا ناجائز ہوتا تو فرشتہ یہ کام نہ کرتا۔ کچھ اہل علم اس طریقہ علاج کو ناجائز کہتے ہیں، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں جسم کو گودنے اور گدوانے پر لعنت کی گئی ہے، یہ بخاری ہے، یہ حدیث سے بخاری کتاب اللباس میں 5962۔ اس حدیث کے پیش نظر ان حضرات کے نئے بال اگانے سے منع کیا ہے، لیکن حدیث سے اس طرح کی ممانعت کا شرک کرنا محل نظر ہے۔ بہرحال حدیث کے روح سے دوسرے شخص یا عورت کے بال
اپنے بالوں کے ساتھ ملانے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح مصنوعی یا اصلی بالوں سے تیار کردہ وگ بھی اس وعید کی ضد میں آتی ہے جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، البتہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے جدید تحقیق سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور گنجے سر میں نئے بال اگانے میں کوئی حرج نہیں، واللہ اعلم۔ تیسرا سوال بھائی نے کیا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کاروباری رشتہ یا کسی بھی ضرورت کے پیش نظر دوسرے کے متعلق سوال کرے تو کیا اس کی عیوب سے آگاہ کرنا غیبت ہے؟ کیا ایسے حالات میں بھائی کے عیوب اس کی عدم موجودگی میں بتائے جا سکتے ہیں؟ حالانکہ میں سوال کا جواب کئی بار دے چکا ہوں، سوال کو اب دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص کسی کاروباری رشتہ یا کسی بھی ضرورت کے پیش نظر دوسرے کے متعلق سوال کرے تو کیا اس کی عیوب سے آگاہ کرنا غیبت ہے؟ کیا ایسے حالات میں بھائی کی عیوب اس کی عدم موجودگی میں بتائے جا سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم نے غیبت کی بہت مذمت کی ہے اور سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، بلکہ تمہیں خود اس سے گھن آتی ہے۔ غیبت کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت تو یہی ہے کہ اس کے عیب کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کیا جائے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں تو آپ نے اس پر بہتان لگایا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں حدیث موجود ہے، 2599 نمبر ہے۔ بہرحال غیبت بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، غیبت بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، اور یہ کسی زندہ انسان کی اس کی پیٹھ کے پیچھے کی جائے یا کسی فوت شدہ انسان کی جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ شریعت نے کسی اہم ضرورت کے پیش نظر چند صورتوں کو اس حرمت سے مستثنیٰ قرار دیا، اور وہ چند صورتیں کون سی ہیں؟ مثلاً حاکم کے سامنے یا فتویٰ لینے کے لیے مفتی کو کسی کا عیب بتایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دلیل، جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میرا خاوند بہت کنجوس ہے اور وہ گھر کے اخراجات کے لیے معقول خرچہ نہیں دیتا، کیا میں اس کے علم کے بغیر اس کی رقم لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ تم اتنی رقم لے سکتی ہو جس قدر معروف طریقہ کے مطابق گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ صحیح البخاری کتاب النفقات میں حدیث موجود ہے، 5363 نمبر ہے۔ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اپنے مومن بھائی کو اس کے عیوب سے مطلع کر دینا تاکہ وہ اس شر سے محفوظ رہ سکے۔ مثلاً کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہو یا کسی سے کاروباری شراکت کا پروگرام ہے یا کسی کے ہمسائے میں مکان خریدنا چاہتا ہے تو مشورہ دیتے وقت نہایت احتیاط اور دیانتداری سے متعلقہ شخص کے عیوب بیان کر دیں تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ رہے، اللہ اکبر۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلق فرمایا، یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الادب میں حدیث موجود ہے، 6054 نمبر ہے۔ انسان کو ایسی غرض لاحق ہو کہ غیبت کے بغیر وہ پوری نہ ہو سکتی ہو، اگر غیبت نہ کی جائے تو اس غیبت سے زیادہ برائی لازم آتی ہو، جیسا کہ محدثین کا قانون جرح و تعدیل ہے جس پر تمام ذخیرہ احادیث کی جانچ پڑتال کا انحصار ہے۔ ایسی صورتوں میں
راویوں کے عیوب بیان کرنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا تھا کہ نکاح کرنے کے لیے انصار کی عورتوں کو دیکھ لیا کرو کیونکہ ان کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب النکاح میں روایت موجود ہے۔ سمجھ آ گئی؟ 1434 نمبر حدیث کا۔ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں، یا بدعت و رسوم کے اشاعت کر رہے ہوں، یا اللہ کے مخلوق کو بے دینی اور ظلم و جبر کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں، تو اس کی بنیاد یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی اعلانیہ کسی برائی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 دیکھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا جائز ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان بین الفاظ قائم کیے، اہل فساد اور فتنہ برپا کرنے والوں کی غیبت جائز ہے۔ صحیح البخاری کتاب الادب اور باب نمبر 48۔ مذکورہ صورتوں کے علاوہ خواہ مخواہ کسی مسلمان کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا انتہائی مذموم غیبت اور بہتان ہے، لہذا یہ حرام اور ناجائز، نیز ان کا تعلق کبیرہ گناہوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ یہ 3 سوالوں کے جوابات بار بار بھائی اصرار کر رہے تھے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے دیے گئے عطا کیے گئے علم سے میں نے جوابات عرض کرنے۔ اور بھی جس ساتھی کا کوئی سوال ہو وہ کمنٹ کے نیچے اپنا پورا سوال لکھے، اپنا نام لکھے اور اپنا علاقہ لکھے۔ انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کے روشنی میں حوالے کے ساتھ جوابات عرض کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جناب اور کوئی سوالات کر لیجیے۔ بس چیلنج، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔